الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی و عزیزان ملت، بتصدق خاک نالائن پائے شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آج 2 محرم 1442 ہجری کی یہ دوسری مجلس ہے جو یا علی چینل کی جانب سے آن لائن نشر کی جا رہی ہے۔ کل کی پہلی مجلس میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی اسی آیت کی تلاوت کی تھی کہ جس کے حوالے سے خلاق عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ دیکھو حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم خوب جانتے ہو۔ تو جو یہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے جو ارشاد کیا کہ تم خوب جانتے ہو، تو کیا جانتے ہو کہ حق کیا ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے یہ بات بس کل کی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ حق و باطل کی تمیز رکھتے ہیں، اور اللہ نے واضح طور پر اسی لیے ان کو یہ حکم دیا کہ حق و باطل کو نہ ملاؤ۔ یعنی یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی ذہن ہے، یہ انسانی طریقہ ہے کہ وہ حق و باطل کو ملاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، دولت کے لیے۔ لیکن جب دوسرے کی بات آتی ہے تو اس کو حق دکھتا ہے، اور جب اپنی بات آتی ہے تو وہ یہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کل یہ بات عرض کی تھی کہ حقیقت کیا ہے کہ حق اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے تو اللہ ہی سب سے زیادہ حق کو پورا کرنے والا ہے۔ لیکن ہر انسان کو شکوہ رہتا ہے، گلہ رہتا ہے کہ ہمیں یہ حق نہیں ملا، ہمیں وہ حق نہیں ملا۔ اور دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جتنی بھی مشکلیں ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں حق سے کم ملا یا ہم کو حق نہیں ملا۔ اور سب سے زیادہ جو شکوہ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو حق لینا تو سب چاہتے ہیں، لیکن حق دینا کوئی نہیں چاہتا۔ جب حق دینے کی بات آتی ہے تو حق دینا کوئی نہیں چاہتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حق جو ہم پر ہے، تو کیا اللہ حق پورا کرتا ہے؟ کیا اللہ حق پورا کرتا ہے؟ تو وہ پورا نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ کیونکہ وہی تو حکم دے رہا ہے۔ لیکن ہر آدمی کو شکوہ ہے اللہ سے، یعنی جو کچھ اس میں ملا ہے اس میں وہ مطمئن نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوا، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو آپ نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ بھئی اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تب وہ اللہ رہے گا، لیکن اللہ نے 5 وقت کی نماز انسان پہ عائد کی تو کیا وہ پڑھتا ہے؟ اللہ نے
انسان کے اوپر روزے واجب کیے تو وہ پوری پابندی سے حق کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے۔ اللہ نے جو دین بنایا، دین اسلام، یہ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام انسان کی فطرت کا دین ہے، یعنی جو انسان کی فطرت ہے وہی دین اسلام ہے۔ ہر بچہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی ہیں سلامتی کے۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہ صاحب جو کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو وہ اپنی ذات کے لیے خود مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا، بلکہ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے بندوں کی دونوں کی حقوق کی حفاظت کرے وہ مسلمان ہے، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کرے۔ تو اللہ تو اپنا حق ادا کر رہا ہے، اور کیسا ادا کر رہا ہے؟ کس طرح سے ادا کر رہا ہے؟ کہ جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں ان کا بھی اللہ حق ادا کر رہا ہے، اور جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ان کا بھی حق اللہ ادا کر رہا ہے۔ یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں ان کا بھی حق اللہ ادا کر رہا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی دولت دے رہا ہے۔ بھائی آپ دیکھیے، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں خود اللہ بن گئے، جو اللہ کے مقابلے میں خود اللہ بن گئے، یعنی کون؟ فرعون، کہ جو خود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو اللہ نے اسی حق کو بتانے کے لیے، اسی حق کی تعلیم کے لیے فرعون کے زمانے میں کس نبی کو اتارا؟ جناب موسیٰ کو۔ اور جناب موسیٰ مسلسل حق کے لیے لڑتے رہے اور مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے، پریشانیاں اٹھاتے رہے، دقت اٹھاتے رہے، اور فرعون اپنی سرکشیاں کرتا رہا، اللہ کو نہیں مان رہا ہے۔ لیکن اللہ نے، کیونکہ مخلوق کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، اللہ نے حق ادا کیا، جس کی شکایت جناب موسیٰ کو ہوئی کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ بار الہ، یہ تیرا ہی بندہ ہے، تو نے اسے خلق کیا ہے اور تیرے ہی مقابلے پر یہ ہے، اور ایک طرح سے اپنی عاجزی بتائی کہ تو اگر چاہے، یعنی جو ہم اتنی محنت مشقت کر رہے ہیں کہ اس کو حق کو پہچان لے، حق کو جان لے، اگر تو چاہے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کہ 3 دن تو اس کا کھانا اور پانی بند کر دے، 3 دن تو اس کا کھانا اور پانی بند کر دے، تو دعویٰ خدائی ہرن ہو جائے گی۔ تو اللہ کا کیا جواب ہوا؟ کہ موسیٰ میرے کلیم ہو کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ فرعون بندہ کس کا ہے؟ فرعون بندہ کس کا ہے؟ اگر وہ بندگی سے پھر گیا ہے تو کیا میں خدائی سے پھر جاؤں؟ اگر وہ بندگی سے پھر گیا ہے تو کیا میں خدائی سے پھر جاؤں؟ تو معلوم ہوا کہ بندہ بندگی سے پھرتا ہے، بندہ حق ادا نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ حق ادا کرتا ہے۔ اللہ نے کافروں کو بھی رزق دیا ہے، اللہ نے مومنوں کو بھی رزق دیا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ تو اللہ دونوں کے ساتھ حق ادا کر رہا ہے، لیکن لوگ اللہ کے ساتھ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آئی ہے تو کہتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی حجت، یعنی جو میں نے کل آپ کے سامنے بات عرض کی تھی مولا علی کو، کہ مولا علی کے جو دشمن تھے، مولا علی نے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اور لوگ کہتے ہیں اور آپ برے لوگوں، آپ کی نظر میں وہ برے لوگ ہیں اور وہ آپ ان کو ایسا کہتے ہیں اور ویسا کہتے ہیں۔ مولا علی نے تو نہیں کہا، اور مولا علی نے تو اور مدد کی، مولا علی نے تو اور مدد کی۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی نے جو مدد کی، تو مولا علی کون ہے؟ مولا علی اللہ کی حجت ہیں، مولا علی مشکل کشا ہیں۔ جس طریقے سے اللہ اپنے دوستوں کو بھی رزق دے رہا ہے، دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، اسی طریقے سے یہ اللہ کی حجت ہیں، تو یہ دوستوں کے بھی کام آ رہے ہیں، یہ دشمنوں کے بھی کام آ رہے ہیں۔ یہ جو علی کو مانتے ہیں ان کی بھی مولا علی نے مدد کی، اور جو علی کو نہیں مانتے تھے، جو علی کے دشمن تھے، ان کی بھی مولا علی نے مدد کی، کیونکہ یہ اللہ کی حجت ہیں۔
اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ اگر اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو سمجھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ رسول نے فرمایا ہے کہ علی کو دیکھو، کیونکہ علی کون ہے؟ اللہ کی تمام صفات کے مظہر ہیں۔ مولا علی کون ہے؟ تمام صفات کے مظہر ہیں۔ یعنی جہاں اگر جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، کل یہ بات میں نے عرض کی تھی تمہیدی گفتگو میں، کہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور حقیقت میں نہیں مانتے، یہ صرف اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دعویٰ بنا دلیل کے نہیں ہوتا ہے، دلیل مانگی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کن فیکون، کہ کہا اور ہو گیا۔ تو اب اللہ نے کہا ہے نا، یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی۔ کیسے بنائی؟ کہا اور ہو گیا، کہا اور ہو گیا۔ بھئی بچہ پوچھتا ہے نا کہ یہ دنیا کس نے بنائی؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، اور آپ اس کی تربیت دیتے ہیں اور آپ اس کو نماز سکھاتے ہیں، تربیت اچھی دیتے ہیں، اور جب نماز سکھاتے ہیں تو وہ بچہ پوچھتا ہے کہ کیوں نماز پڑھنی ہے؟ کہ اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ جس نے ہم کو خلق کیا اس کو ہم یاد رکھیں۔ اس طرح سے آپ بچوں کو سبق سکھاتے ہیں۔ تو اب بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے؟ کہاں اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے، اور صرف ہم کو نہیں خلق کیا ہے بلکہ اس پوری کائنات کو اسی نے بنایا ہے۔ زمین کو بنانے والا بھی وہی ہے، آسمان کو بنانے والا بھی وہی ہے، چاند سورج کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ تو یہ بات تو قرآن کی ہے، اور یہ بات آپ اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ کہا اور ہو گیا، اللہ نے کہا اور ہو گیا۔ تو یہ دعویٰ جو ہے اللہ کا کہ اللہ نے کہا اور ہر چیز بن گئی، ہر چیز ہو گئی، تو دعویٰ بنا دلیل کے نہیں مانا جاتا۔ کوئی بھی دعویٰ ہو بنا دلیل کے نہیں مانا جاتا۔ کہ کہا اور ہو گیا تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کہا اور ہو گیا۔ بھائی شہزادی نے فرمایا کہ درزی کپڑے لے کے آئیں گے اپنے بچوں سے، تو ملک تھا، لیکن جب کہا کہ درزی ہے تو وہ ہو گیا۔ امام حسن سلام نے فرمایا جب ایک شخص نے گستاخی کی دربار میں، تو آپ نے فرمایا کہ عورت ہو کے کہاں مردوں میں بیٹھی ہو؟ تو مرد تھا، لیکن امام نے فرمایا تو کہا اور ہو گیا، کہا اور ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ جو زبان سے کہا وہ ہو گیا۔ ایسے ہی امام حسین سلام ہے، ایسے ہی چوتھے امام ہیں، سارے معجزات ہیں۔ بات آج تھوڑی مجلس جو ہے وہ کمی رہے گی، انشاءاللہ آگے اور آپ کے سامنے بات عرض ہوگی کہ کہا اور ہو گیا۔ بھائی امام کے سامنے پتھر آئے اور آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ جواہرات ہیں، تو وہ ہو گئے۔ امام کے ہاتھ کا دھوون ہے، چوتھے امام کی ہاتھ کا دھوون ہے، لیکن آپ نے جب پوچھا مرد بلخی سے کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہ دھوون ہے، یہ پانی ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ پانی نہیں، یہ جمرد ہے۔ وہ جمرد میں تبدیل ہو گئے۔ یہ یاقوت سرخ ہیں، تو وہ یاقوت سرخ میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی کہا اور ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے سب کچھ بنایا، تو اس دعوے کی دلیل یہ 12 ہیں جو اللہ کی حجت ہیں۔ اس دعوے کی دلیل یہ حجت ہیں، یہ 12۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ صاحب اللہ بھی مجبور ہے کہ اللہ کو کہنا پڑتا ہے تب ہوتا ہے، اللہ کو کہنا پڑتا ہے تب ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اب یہ بچہ ہے، اس کی عقل کم ہے، عقل ابھی اس کی پختہ نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہے بات کہ اللہ نے کہا اور یہ سب چیزیں بن گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے، اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے، یعنی ارادہ کیا اور ہو گیا۔ تو اب یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل تو بہت ہی آسان ہے، اور آپ سب کی سنی ہوئی ہے، اور بار بار کی سنی ہوئی ہے۔ میں پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا کہ علی کی دشمنی میں کچھ لوگوں نے ایک بوڑھی عورت کو تیار کیا تھا
کہ اپنے زندہ بیٹے کو لے کے جاؤ اور علی سے کہنا کہ نماز جنازہ پڑھا دیں، اور جب پڑھا دیں تو کہنا کہ آپ تو آسمان کے اوپر کی زمین کے نیچے کی بات کرتے تھے، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ چادر کے نیچے بیٹا زندہ ہے۔ اور وہ پورا واقعہ، پورا ایپیسوڈ آپ کا سب کا سنا ہوا ہے کہ کیا ہوا تھا اس میں۔ اور پھر اس کے بعد مولا نے 3 بار اس سے حجت تمام کی، اور وہ اس بات پہ اڑی رہی کہ ہاں آپ ہی پڑھائیں گے، آپ کے علاوہ کوئی پڑھائے گا نہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مولا علی نے نماز جنازہ پڑھا دی، اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ یا علی آپ تو آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی بات کرتے تھے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے بیٹا زندہ ہے؟ تو مولا نے فرمایا زندہ ہے تو اٹھا دے۔ تو اب جو چادر پلٹی تو وہ مردہ تھا۔ اب اگر وہ مردہ تھا تو یہ مردہ کیسے ہو گیا؟ بھئی وہ لائی تو زندہ تھی، لائی تو زندہ تھی، یہ مردہ کس وقت ہوا؟ کہ صاحب مردہ اس وقت ہوا کہ جب مولا نے ارادہ کر لیا، اس زندہ کا ارادہ کر لیا کہ یہ مردہ ہے، اس کی نماز پڑھائی، بس ادھر ارادہ کیا، وہ ادھر زندہ سے مردہ میں تبدیل ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو یہ اللہ کی حجت ہے، اور اگر ان کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ ہمارے سامنے آ نہیں سکتا، اور ہم اللہ کے سامنے جلدی جانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے تمام اختیارات ان کو دے رکھے ہیں، تمام اختیارات ان 12 اماموں کے پاس ہیں، اور جب 12 اماموں کے پاس تمام اختیارات ہیں تو یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے، اور جب اللہ ہے تو اللہ کا بھی کچھ حق ہے، اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور اللہ نے اپنی تمام صفات ان 12 اماموں کو دی ہے، 14 معصومین کو دی ہے۔ تو چاہے وہ ان کا حق غصب کریں اور چاہے اللہ کا حق غصب کریں، بات ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کے سامنے بات عرض کروں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو حق غصب کیا گیا، حقیقت میں وہ اہل بیت کا حق غصب نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کا حق غصب کیا گیا، اللہ کا حق غصب کیا گیا۔ بھائی اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور وہ جو چیز بنائے گا وہ اس کی ہے، اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہے، اور جب اس نے بنایا تو اس نے 1,24,000 انبیاء کو بنایا، تو بنانے کا حق اس کا تھا۔ اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے سختی کے ساتھ بات کی، مولا علی کو غدیر میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، کیوں؟ کیونکہ اسی کا حق تھا۔ جب اس کا حق تھا تو وہی بنائے گا، اور جب وہی بنائے گا تو اگر کوئی دوسرا بنانے لگے تو یہ جو مولا علی کا حق غصب کیا گیا بعد رسول، تو یہ صرف مولا علی کا حق غصب نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کا حق غصب کیا گیا۔ اور اللہ کا حق جو غصب کیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تمام مسلمانوں میں صرف باطل ہی باطل آ گیا، اور حق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بس کچھ چند لوگ ایسے تھے کہ جو حق پر باقی تھے، اور وہ باقی رہے، اور آج بھی باقی ہیں، اور جس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے کل بات عرض کی تھی کہ وہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، کہ اگر امام قربانی نہ دیتے تو آج حق باقی نہ رہتا، اور وہ قربانی میں ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے کہ قیامت تک، جب تک یہ دنیا رہے گی حق باقی رہے گا، اور حق والے باقی رہیں گے۔ اور یہ جذبہ جو ہمیں حق پہ گامزن رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، یہ صرف اور صرف کربلا والے کا صدقہ ہے، ان لوگوں کا صدقہ ہے، ان شہیدوں کا صدقہ ہے کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ثابت قدم رہے، انہوں نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور کیسے ثابت قدم تھے کہ اس کے لیے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں برابر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنی خود کی ذمہ داری لینا دوبھر ہے،
کہ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کل ہم کیا کام کریں گے، آج ہمارا عمل ایسا ہے اور کل ہمارا عمل کیسا ہوگا، اگر ہمارا عمل اچھا ہے تو کل برا بھی ہو سکتا ہے، آج ہمارا عمل اگر برا ہے تو کل اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی انسان اپنی خود کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسے حق پرست تھے کہ انہوں نے عمل بعد میں کیا ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے پورا سورہ پہلے اتارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وقت عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے اعمال کیے اور حق پر ثابت قدم رہے اور حق کی اور صبر کی وصیتیں کرتے رہے۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ حق کی اور صبر کی وصیتیں کرتے رہے، یعنی آخری وقت تک یہ حق سے ہٹے نہیں۔ بھائی وصیت آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو آخری وقت تک یہ ڈٹے رہے، یہ جمے رہے۔ تو یہ ایسے حق پرست ہیں، اور جب ایسے حق پرست ہیں تو انہی کی یاد میں یہ محرم ہوتا ہے، اور جب انہی کی یاد میں یہ محرم ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس عزاداری اور اس محرم میں کیا طاقت ہے اور کیا قوت ہے۔ آج میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، ایک مجلس آن لائن پڑھی تھی شہید صاحب کے عزا خانے میں، تو وہاں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عزائے حسین میں کیا تاثیر ہے۔ اور رہی بات کہ اس وبا سے لوگ ڈر رہے ہیں، اس وبا سے لوگ گھبرا رہے ہیں، یہ کرونا ایسا مرض ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مرض چاہے جیسا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یہ فرش عزا پر آ جائے، کیونکہ فرش عزا نہیں ہے، بلکہ شفا یابی کا پورا کارخانہ ہے۔ جو بھی اس فرش پر آ گیا، بھئی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی، ابھی آگے گفتگو چلے گی، بات چلے گی آگے، کہ رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو یہ نجات کی کشتی جب ہے تو لوگوں کو نجات ملے گی، کوئی بیماری نہیں مل سکتی ہے، لوگ شفا یاب ہوں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ میں نے بات آپ سامنے عرض کی تھی کل کہ جو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے وہ بھی آقا حسین سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ آقا حسین نے کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں، بلکہ ہمیشہ دیا ہے، کچھ نہیں لیا ہے، صرف دیا ہے۔ راہب کو پسر دینے والے، فطرس کو بالو پر دینے والے، حر کو جنت دینے والے، کسی سے کچھ لے کیا سکتے ہیں؟ کل پہلی محرم تھی، میں نے پہلی محرم کو جو میں مصائب پڑھتا ہوں اور وہ میں نے پڑھے تھے، وہی چاہتا ہوں کہ آج بھی دہرا دوں، کیونکہ جو ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ عزاداری کیسے کریں، عزاداری کیسے ہوگی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، عزاداری کوئی روک نہیں سکتا، عزاداری رک نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ شامل ہے، اللہ مددگار ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ کون مددگار ہے؟ وہ بیوی مددگار ہیں کہ جن کا پورا بھرا گھر کربلا کے میدان میں لوٹ لیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ خاندان گرامی، آپ یہ دیکھیے کہ اس عزاداری کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں، پھر بات بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ میں آگے کی مجلس میں آپ کے سامنے بات عرض کروں گا کہ کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسے کیسے عزادار تھے۔ آج جو ہمیں تقویت ملتی ہے، آج جو ہمیں قوت ملتی ہے، وہ اسی وجہ سے ملتی ہے، اسی بنا پہ ملتی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ آپ نے سنا ہے، اکثر سنا ہے، میں ہر سال یہ بات پڑھتا ہوں کہ کیسے کیسے عزادار تھے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، نہیں، جو امیر کا مرتبہ ہے وہی غریب کا مرتبہ ہے، جو غریب کا مرتبہ ہے وہی امیر کا مرتبہ ہے۔ ایک شخص عزادار تھا، آقا حسین کا چاہنے والا تھا، اور بڑے ہی عظیم الشان طریقے سے عزاداری کرتا تھا، غریب آدمی تھا، لیکن یہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا
آقا حسین کی عزاداری ایسی عزاداری تھی کہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ غریب ہے، لیکن 1 سال وہ پورے سال بیمار رہا، حالت ایسی تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ادھر محرم کے دن قریب آنے لگے، جب 2 ہی 4 دن بچے تو اس کی زوجہ نے کہا کہ کیا آج اس سال ہم عزاداری نہیں کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنے آقا حسین کو مہمان نہیں کر پائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، تو گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ اس نے یہ بات زوجہ سے تو کہی، لیکن صرف کہنے کی بات نہیں تھی، بلکہ اس نے کوشش بھی کی۔ کیا کوشش کی کہ دوسرے دن عصا کے سہارے سے گھر سے نکلا اور چاہا کہ کوئی کام مل جائے، کوئی مزدوری مل جائے، کچھ رقم ہاتھ میں آ جائے تاکہ عزائے حسین کا انتظام کر سکے۔ لیکن بیمار آدمی کو، لاغر آدمی کو کون کام دیتا ہے؟ عزیزان گرامی، دن بھر بھٹکتا رہا لیکن کوئی کام نہ ملا۔ شام کو واپس آ گیا، پھر بستر پہ پڑ رہا۔ روز اس طرح سے نکلتا تھا اور واپس آ جاتا تھا، یہاں تک کہ چاند رات آ گئی۔ عزیزان گرامی، اب جب چاند رات آ گئی تو دونوں شوہر و زوجہ غم میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ آقا حسین ہم سے ناراض ہیں، اس سال ہمارے گھر آنا نہیں چاہتے، ہم ان کو مہمان بنا نہیں پائیں گے۔ تو شوہر رو کے کہتا ہے کہ ہم نے ساری کوششیں تو کر ڈالی، ساری کوششیں تو کر ڈالی۔ تو ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے کہ یہ نہ کہو کہ تم نے ساری کوششیں کر ڈالی، ساری کوششیں تو نہیں کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کون سی ایسی کوشش تھی جو نہ کی کہ عزائے حسین کا انتظام ہو جائے، آقا حسین کی عزاداری کا انتظام ہو جائے۔ تو زوجہ کہتی ہے کہ آقا حسین نے ہم کو کس طرح سے نوازا ہے، اللہ نے ہم کو کس طریقے سے دیا ہے کہ آقا حسین کے صدقے میں ہمارے 2 فرزند ہیں۔ اگر ہم ان کو بیچ دیتے، فروخت کر دیتے تو کیا عزائے حسین کا سامان نہیں کر سکتے تھے؟ تو شوہر کہتا ہے یہ بات تو میرے دل میں تھی، لیکن میں نے تم سے اس لیے نہیں بیان کی کہ تم ماں ہو، اور جب تم ماں ہو تو پتہ نہیں کس طرح کا جواب دو جو ہمارے آقا کی شان میں مناسب نہ ہو۔ عزیزان گرامی، جب شوہر کو یہ پتہ چلا کہ جو اس کے دل میں ہے وہی اس کے زوجہ کے بھی دل میں ہے، تو بڑی بے چینی سے پوری رات زوجہ نے اور شوہر نے بڑی بے چینی سے کاٹی۔ اور جب صبح نمودار ہوئی تو زوجہ نے دونوں بچوں کو نہلایا، جو ان کے پاس اچھے کپڑے تھے وہ پہنائے اور شوہر کے حوالے کر دیا۔ شوہر ان بچوں کو لے کے بازار میں گیا، بولیاں لگنے لگی۔ ابھی بولیاں لگی رہی تھی کہ اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ ایک گھوڑے کے اوپر ایک نقاب پوش تشریف لائے اور سب سے زیادہ قیمت دے کے ان دونوں بچوں کو لے کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا خوش ہوا کہ جو قیمتیں لگ رہی تھیں اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں سوا ہم کو رقم مل گئی۔ عزیزان گرامی، یہ ایسا عزادار تھا، یہ ایسا عزادار تھا کہ ایسا نہیں کہ گھر آ جاتا ہے، نہیں، وہیں سے عزائے حسین کا سامان کرنے لگا۔ عزائے حسین کا سامان کیا، پھر اس کے بعد بھی اپنے گھر نہیں آیا بلکہ اپنے محلے میں نکل گیا، کیونکہ وہ خوشی تھی کہ جس کو یہ لگ رہا ہو کہ ہم عزاداری نہیں کر پائیں گے، لیکن اس طرح سے انتظام ہوا تو ایسی خوشی تھی کہ پورے گھر محلے میں لوگوں کو بلاوے دیے کہ بھائی آج پہلی محرم ہے، آج ہمارے گھر میں عزا خانہ سجے گا، آج فرش عزا بچھائی جائے گی۔ اے بھائی، ہمارے یہاں مجلس میں آنا، وقت کی پابندی کے ساتھ مجلس ہوگی۔ ہر ایک نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم وقت کے پابندی کے ساتھ آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، مجلس کا وقت آیا، لوگ آئے، مجلس برپا ہوئی، تبرک بٹا، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن اس کی زوجہ عزا خانہ کھولے ہوئے زار و قطار رو رہی ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو شوہر کہتا ہے کیا بات ہے، تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اپنے بچے یاد آ رہے ہوں؟ تو وہ رو کے کہتی ہے کہ ہاں، ہمیں اپنے بچے ہی یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر سے 2 عزادار کم ہو گئے، 2 ماتمدار کم ہو گئے، 2 حسین پہ گریہ کرنے والے کم ہو گئے۔ وہی سننا تھا کہ شوہر بھی رونے لگا
عزیزان گرامی ابھی یہ رو ہی رہے تھے کہ کسی نے دق الباب کیا، کسی نے کنجی کھٹکھٹائی، شوہر آگے بڑھا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بیوی، سیاہ چادر میں ایک بیوی تشریف لائی ہیں، ان کے پیچھے ان کے دونوں بچے ہیں۔ بھائی دیکھنا تھا، جب بیوی کو دیکھا تو شوہر پیچھے ہٹ گیا، زوجہ آگے بڑھی، زوجہ آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ بیوی کیا ان بچوں نے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی خطا کی ہے؟ اے بیوی اگر خطا کی ہے تو ان کو معاف کر دیجئے۔ اے بیوی میں ابھی ان کو سمجھا دیتی ہوں۔ اے بیوی ان بچوں کو ہم واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کو فروخت کرنے کے بعد جو رقم ملی تھی اس رقم میں ہم بہت کچھ خرچ کر چکے ہیں۔ بیوی فرماتی ہے کہ نہیں مومنہ، تم نے نام حسین پر ان بچوں کو بیچا تھا، میں پیسے لینے نہیں آئی ہوں، میں رقم لینے نہیں آئی ہوں، بلکہ تمہارے بچے واپس کرنے آئی ہوں۔ میں سننا تھا کہ مومنہ کہتی ہے کہ بی بی لگتا ہے آپ بھی حسین کی ماتمدار ہیں، آپ بھی حسین کی عزادار ہیں۔ اے بی بی میرے گھر میں تشریف لائیے، دیکھیے ابھی فرش عزا بچھی ہوئی ہے، ابھی مجلس برپا ہوئی تھی، آپ اندر آئیے، تشریف لائیے، میں مرثیہ پڑھتی ہوں، 2 آنسو میرے بھی نکلیں گے، 2 آنسو آپ کے بھی نکلیں گے۔ بی بی گھر کے اندر تشریف لاتی ہے، یہ مرثیہ پڑھتی ہے، بی بی بھی گریہ کرتی ہے، یہ بھی روتی ہے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے کہ مومنہ مجھے اجازت دو، ابھی مجھے بہت جگہ جانا ہے، بہت دور دور جانا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتی ہے کہ بی بی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے۔ اس کے بعد بلند ہوتی ہے، عزا خانے کی طرف اپنے آنچل کو پھیلا کے دعا کرتی ہے کہ بار الہ جس طرح سے ان بی بی نے ہمارے بچوں کو واپس کیا ہے، ان کے بچے بھی سلامت رہیں، ان کے بچوں پہ کبھی مصیبت نہ آئے۔ بھائی سننا تھا کہ وہ بی بی تڑپ گئی، اے مومنہ یہ دعا مت دو، اے مومنہ یہ دعا نہ دو، اے مومنہ جس حسین کا تم ماتم کر رہی ہو، جس حسین کو پہ تم گریہ کر رہی ہو، وہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ میں اس کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں جو ہر رضا خانے میں جاتی ہوں، اپنے لال کا پرسا لیتی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔